نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ جو میرے چینل پر نیو ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی اسلامک انفارمیٹک ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ پیارے بہن بھائیو، سیدنا حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ قرآن مجید میں وضاحت سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید کی 25 سورتوں میں 69 دفعہ حضرت ابراہیم کا اسم گرامی آیا ہے اور ایک سورت کا نام بھی ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جو شرک و خرافات میں غرق، اور جس گھر میں جنم لیا وہ بھی شرک و خرافات کا مرکز تھا، بلکہ ان سارے خرافات کو حکومت وقت اور آپ کے والد کی معاونت اور سرپرستی حاصل تھی۔ جب حضرت ابراہیم پر بتوں کا باطل ہونا اور اللہ کی وحدانیت آشکار ہو گئی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد آرز اسلام کی تلقین کی۔ اس کے بعد عوام کے سامنے اس دعوت کو عام کیا اور پھر بادشاہ وقت نمرود سے مناظرہ کیا اور لاجواب ہو گیا۔ اس کے باوجود قوم قبول حق سے منحرف رہی، وہ انکار ہی کرتی رہی، حتیٰ کہ بادشاہ نے انہیں آگ میں جلانے کا حکم بھی دے دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا، اور دشمن اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ ذلیل اور رسوا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کامیاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام کے واقعات بیان کرنے کا مقصد خود ان الفاظ میں واضح نمایاں فرمایا کہ اے نبی، جو نبیوں کے واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں ان میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو ڈھارس دینا، اور آپ کے پاس حق پہنچ چکا ہے، اس میں مومنوں کے لیے بھی نصیحت اور عبرت ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جب 40 دن نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، مسلسل 40 دن تک آتش کدہ نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدہ سے باہر آئے تو ملک شام کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن کہلاتا ہے، آپ علیہ السلام نے وہاں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی جو ہے خوبصورت لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت ہے، صاحب جمال ہے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج سارے عالم میں کوئی نہیں۔ ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادی اس کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی، کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو گئے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ عمل یہ ہے، جب سارے جمع ہو جاتے ہیں وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے لیکن پسند کوئی نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ چل پڑے، اور اسی میدان میں ایک طرف جا کر چپ کر کے بیٹھ گئے۔ جب شام ہو گئی تو تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر اور چہرے پر نقاب ڈال کر ہیرے جوہرات سے بھرا ہوا جو تھیلا تھا وہ ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں وہ ہیرے جوہرات جو ہیں وہ ڈال دیے اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر ظاہر ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی نیک، شوہر تو نے پایا مگر مرد غریب ہے، تجھے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ سب امرا نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اور سارے شہر میں خوشیاں بانٹی۔ اور یہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مانند سائرہ خاتون اور حوا علیہ السلام کے نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کی طرف جانے کا کہا۔ سائرہ خاتون نے کہا
کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور بغیر تمہارے میری زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جائے گی، لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سائرہ خاتون بولی میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اگر چھوڑے گا تو ٹھیک ورنہ بحکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے ان کو اجازت دے دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے، خصوص بہت ہی زیادہ جو خوبصورت ہوں ان کا، اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے میں 10 آدمی متعین رہتے ہیں، جو کوئی مال و اسباب مصر لے کر جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے اس کا مال بھی لے لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو اس کی عورت بھی اس سے چھین لیتا ہے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہان میں کوئی عورت نہ تھی۔ اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر تالا لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر جو ہے وہ لدوا دیا۔ بادشاہ کے کچھ بندے صندوق کھولنے لگے تاکہ اس میں دیکھیں اس میں کیا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صندوق نہ کھولو، اس سے اگر تم یہ چاہو تو صندوق کے وزن کے برابر سونا اور چاندی لے لو، میں تم کو دے دوں گا۔ یہ سن کر اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا کہ کیا معلوم اس میں کیا ہے، اس کو تو ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے صندوق کو کھولا تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک عورت صاحب جمال حسن سے مالا مال اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے اور حکم کیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا دھلا کر اور لباس اور خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ملعون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اٹھا دیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکے اور ان کے تمام حالات آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اس وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بیعت بھی کرے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو کہنے لگا یہ تو عورت کوئی جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا کہ بدبخت میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن میرا جو خامند ہے وہ اللہ کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے اور خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فی الفور ہاتھ اس کا درست ہو گیا، زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اسی وقت وہ اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا اے بی بی معصوم میرے حال پر دعا کر اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب سائرہ خاتون نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے شکنی کرنی چاہیے کہ حضرت سائرہ خاتون پر دست دراز ہوں، تو اس وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا بی بی پاک دامن میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سائرہ خاتون بولی اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہے ان کی دعا ہے، جو خداوند کریم کے دوست ہے، اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کر دیں، اگر چاہیں تو نہ کریں۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو اس ملعون نے کہا ابراہیم علیہ السلام مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے اور میں اب توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا یہ میرے حکم سے نہیں، یہ سب خداوند کے حکم سے ہوا ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے، اس کے مطابق کرنا ہوگا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ ابراہیم خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ تم کو نہ دے دے آپ اس پر راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے یہ تمام باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر اس دعا کی برکت سے صحت اور تندرستی پائی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے جو جانب کنعان تھا وہ آپ علیہ السلام نے خود رکھ لیا اور باقی جو بچا اس کو واپس کر دیا۔ بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نیک خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ نیک بخت بیوی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تمہیں دیکھ کر اندیشہ بد کیا۔ تمہارے عفو و معاف کے شکرانہ میں یہ بی بی ہاجرہ تم کو دیتا ہوں، اور جو گناہ تفسیریں مجھ سے ہوئی ہیں معاف کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سائرہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے۔ راستہ میں حضرت سائرہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے ہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے سائرہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل دے کرم سے میری آنکھوں کے سامنے پردہ غیب اٹھا دیا۔ جو باتیں تجھ پر گزرتی تھیں مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھی، اور جو تم کرتی اور کہتی تھی سو وہ میں دیکھتا تھا اور برابر سنتا تھا۔ بعد اس کے حضرت سائرہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ مصر سے نکلے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن حضرت سائرہ کی اولاد نعمت سے اب تک حضرت سارہ اولاد کی نعمت سے اب تک محروم تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے تو اولاد کی طرف سے نا امیدی ہو چکی ہے، آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اولاد نورینہ کا وعدہ فرمایا ہے تو شاید اس سے کوئی اولاد ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سائرہ خاتون کے خواہش کے مطابق حضرت بی بی ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے 1 سال بعد ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔